سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قانون دان شاخاور صاحب۔ جو ممنوع فنڈز کا کیس ہے اس میں کسی پہ پابندی لگنا یا بین نہیں لگایا جا سکتا۔ آئین توڑنا اور خلاف ورزی میں بہت فرق ہے۔ تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے اقتدار سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیس کے تلوار لٹک رہی ہے۔ اس فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، ان کی پارٹی تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان نائل ہو سکتے ہیں یا ان کی پارٹی پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور قانون دان شاخاور صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں یہ وکالت بھی کریں اور شاہ صاحب سے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے۔ آرٹیکل 6 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر پنجاب پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ، گیو اپ پریشیس ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیں فارن فنڈنگ کیس میں کیا عمران خان نائل ہوں گے، ان کی پارٹی پر پابندی لگیں گی؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس میں ایک جو عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے اوپر جو ابھی وہ فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، بیسیکلی اس کا فارن فنڈنگ جو ہے اس کا نام سے مشہور ہے۔ بیسیکلی یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے سورس آف انکم اور اپنے جو ہے ان کو وہ بھی بتانے کے پابند ہیں اور اس کو اکاؤنٹ فار بھی کریں گے۔ تو اس کو جو اکاؤنٹ فار کرتا ہے اس کے دو قوانین تھے۔ ایک الیکشن آرڈر 2002 تھا جو کہ 2017 تک رہا، جب اس کو ریپلیس کر لیا الیکشن ایکٹ 2017 نے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جو چل رہی ہے کارروائی، وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو پروہیبٹڈ فنڈ وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈونیشن یا وہ ممبرشپ جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو ممبران ہیں یا ان کے حمایتی ہیں یا سپورٹرز ہیں، وہ جو ممبرشپ فی دیتے ہیں یا مزید ڈونیشن دیتے ہیں، تو ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ چاہے کسی اور کی ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اوورسیز پاکستانیز کارڈ ہو، نائکاپ ہو، تو وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں کہ اگر وہ بھی ڈونیشن دیں تو وہ بھی لافل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ڈونیشن جو کہ کسی تجارتی ادارے کی طرف سے آ رہی ہو، کسی کمپنی کی طرف سے، کسی فرم سے، چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو، اور وہ کسی فارنر نے پیسے دیے ہوں، تو اس میں پھر وہ آ جاتا ہے ممنوع فنڈ میں۔ اگر اس کی تحقیق ہو اور ثابت ہو جائے کہ اس میں یہ جو ڈونیشن ہے یا یہ جو فنڈ ہے یہ ممنوع ذرائع سے آیا ہے، تو اس کا پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ والی جو اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں چلی جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا جو بہت عرصے سے اکبر ایس بابر صاحب کی جو اس میں مدیت میں جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، یہ بنیادی طور پہ ممنوع فنڈز کا کیس ہے۔ یہ دوسری جو تاثر آپ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ اس سے شاید اس پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر میں بھی تھا اور 2017 کے ایکٹ میں بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، وہ پارٹی جس کو کوئی دوسرا ملک جو ہے اس کو فائنانس کر رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی ملک کی فائنانس کر رہی ہے، یا وہ کوئی فارن جو ہے وہ حکومت یا کوئی سوورن جو ہے وہ اگر دے رہا ہے، تو اس کا تو پھر آل ٹوگیدر ایک میکینزم علیحدہ ہے۔ اس میں ایک اسکروٹنی کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں الیکشن کمیشن میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے پاس ایسے کریڈیبل انفارمیشن ہو اور ایسے ثبوت ہوں کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یا تو کوئی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے بیرونی یا کوئی ملک کر رہا ہے، تو پھر اس انفارمیشن آنے کے بعد وہ پھر ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔
تو اس نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے 15 دن کے اندر اندر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بمائے ثبوت اور سارے مواد کے وہ ادھر پیش کرنا پڑتا ہے. پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام فریقین کو سننے کے بعد اگر وہ محسوس کریں کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی واقعی اس کی امداد جو ہے مالی کوئی دوسرا ملک کر رہا ہے یا دوسرے ملک کی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے تو وہ پھر اس کو بین کر دیتے ہیں. اکبر بابر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے فارن فنڈنگ جو کی ہے وہ شو نہیں کی الیکشن کمیشن میں اور جس کی وجہ سے وہ بھی نائل ہو سکتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ عمران خان پر کوئی ایسی تلوار لٹک رہی ہے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایز سچ کوئی میں نے جو بتایا کہ جو ممنوع فنڈز کا کیس ہے اس میں کوئی کسی پہ پابندی لگنا یا کوئی اس پہ جو ہے نا بین نہیں لگایا جا سکتا جیسے عمران خان صاحب ہیں. تو کیونکہ میں نے آپ کو اس میں عرض کر دیا کہ وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر ہو جائے. تو جب تک اس کا وہ تو پھر الیکشن کمیشن تو نہیں اس کو کچھ کرتا, وہ تو پھر گورنمنٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورت میں اگر کوئی فنڈ یا اس کا کوئی پورشن آف فنڈ ممنوع فنڈز میں آ بھی جائے تو اس پہ لیڈرشپ کی جو ہے نااہلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ کیس پرسو کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جو ممنوع فنڈ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کے ذریعے لیا ہو؟ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کیا؟ دیکھیے اس میں کچھ فنڈز ایسے ہیں جو کہ پریزمپشن ہے اس کے بارے میں. اکبر ایس بابر صاحب یا ان کے وکلاء نے کچھ ایسے نام ہیں, مثلا اگر کوئی ایسا نام ہے جس نے ڈونیشن دی اور کوئی اتنی بڑی ڈونیشنز نہیں ہیں, مثلاً اس کا نام ایسا ہے کہ جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ شاید وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کرسچن مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو لیکن اس کا یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ انڈین ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی ہندو برادری رہتی ہے, وہ بھی فورن میں رہ سکتے ہیں. تو یہ جو الیج کرتا ہے کہ یہ ایک غیر ملکی نے فنڈ دیا ہوا ہے تو اس کا بارے ثبوت بھی اس پر ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی نے نہیں ڈیفینڈ کرنا. ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کو اگر ایک لسٹ آف ڈونیشنز آئی ہوئی ہے, کسی نے $200 ڈونیٹ کیا ہے, $500 ڈونیٹ کیا ہے, $1000 کیا ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ مسلمان نام نہیں ظاہر ہو رہا, تو پریزمپشن یہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر ملکی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا کام اس کو ثبوت نہیں ہے, ثبوت کا فراہم کرنا نہیں ہے. یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کا, تو اس طرح کی بہت ساری ایمبیگوس چیزیں ہیں. اگر اس کے ثبوت ہوں, اگر وہ سامنے آ جائیں, تو وہ جو حصہ ہوگا فنڈ کا وہ ضبط ہو جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان تاخیری حربے آزما رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ ہو, اور پھر ابھی تو چیف الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنا دیا ہے. کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ ایز اے لائر ہونے کے ناطے, اور پی ٹی آئی کے بھی آپ وکیل ہیں فارن فنڈنگ کیس میں؟ آپ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ پی ٹی آئی کا جو ایک پروسیس جو ہے وہ چونکہ اس کی جو تحقیق کر رہی تھے وہ ایک ان کی کمیٹی کر رہی تھی, سب کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, جس کو اسکروٹنی کمیٹی کہتے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں بھی سن کر, اکبر ایس بابر صاحب کو بھی سن کر, اور تمام وہ ریکارڈ جو کہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے اپنے سورسز سے منگوایا تھا, مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے چیزیں منگوائی تھیں, ان کی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے. اس کی کاپی ہمیں بھی دی گئی ہے, اکبر ایس بابر صاحب کو بھی دے دی گئی ہے. اس کے اوپر اگر ان کے اعتراضات ہیں وہ بھی انہوں نے سبمٹ کر دیے ہیں, پی ٹی آئی نے بھی کر دی ہیں. اب وہ جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں یا پی ٹی آئی نے کیے ہیں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن اپنا ایک جو ہے وہ پھر اس پہ فائنڈنگ دے گا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کی ریکمنڈیشن کو مانتے ہوئے یا اپنا کوئی رائے قائم کر کے, تو وہ پھر یہ ثابت نہیں بلکہ ڈکلیئر کریں گے کہ اس میں کوئی اگر ممنوع فنڈ ہے تو وہ کتنا ہے. اگر انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تو انہوں نے کہاں سے وہ ریٹریو کیا ہے. تو اس کا الٹیمیٹ اثر یہی ہوگا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں ضبط ہو جائے گا. مطلب یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, اگر فارن فنڈنگ کا کیس ان پر ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم کے لیے نائلی بنتی ہے یا لائف ٹائم نائل ہو جائیں گے وہ؟ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ تو نائلی کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. نائلی کا کوشچن تو تب ہو کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہو. اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہو, ثابت ہو جائے اور سپریم کورٹ بھی اس کو ڈکلیئر کر دے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کا تو ایک قانون موجود ہے کہ وہ پھر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بین ہو جاتی ہے, اس پہ پابندی لگ جاتی ہے, اور اس کی ساری لیڈرشپ اور الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ 4 سال کے لیے کوئی بھی منتخب عہدہ جو ہے وہ پھر نہیں لے سکتے. وفاقی وزیر قانون ہیں
عظیم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا صدر پاکستان سابق وزیر اعظم عمران خان، گورنر پنجاب سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کیا ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ کوئی انہوں نے ایسی غداری کی ہے ملک میں آئین سے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا ذرا بحث طلب ایشو ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. ایک ہوتا ہے آئین سے غداری اور ایک ہوتا ہے آئین سے انحراف یا آئین کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ تو آتا ہے کہ سنگین غداری کا مرتکب وہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو آئین کو توڑتا ہے، اس کو سبورٹ کرتا ہے یا اس کو تعطل میں ڈال دیتا ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اعانت کرتا ہے، تو وہ تو سیریسلی اس کا تو بہت سیریس امپلیکیشنز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ان کو اتنا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے وفاقی حکومت کو، کیونکہ ان کو پہلے وزارت قانون سے پوری رائے لیں. کیا جو اسپیکر نے آئین سے میں سمجھتا ہوں کہ انحراف کیا ہے، اسی وجہ سے تو سپریم کورٹ نے ان کی جو رولنگ متنازع تھی اس کو انہوں نے آئین کے منافی قرار دیا ہے. اسی طرح جو ابھی گورنر پنجاب ہیں وہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں آئین کی، صدر مملکت اپنی کر رہے ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں وہ جو اقدام کر رہے ہیں کیا وہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے یا آئین کے کسی پروویژن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ توڑنا اور خلاف ورزی میں بہت فرق ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مزید جو ہے یہ اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو میری دانست میں جب تک کہ کسی نے آئین کو توڑا نہ ہو یا اس کو سبورٹ نہ کیا ہو یا سسپینڈ نہ کیا ہو اپنے ایکٹ سے اور اپنے حکم سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پری میچور ہوگا ان تمام حضرات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا.